ابھی ہم سنتے ہیں کہ اچانک فلاں بندے کی موت آ گئی، جوان بھی مر رہا، بوڑھا بھی مر رہا، بچے بھی مر رہے ہیں، اٹھے کٹھے نوجوان بھی مر رہے ہیں، باڈی بلڈرز بھی مر رہے ہیں۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کب آتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہے، اور انسان کب دنیا سے جائے گا اس کے دنیا سے جانے کا وقت بھی اس میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا۔ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کے دوست احباب، اس کے اڑوسی پڑوسی اس کا ڈیٹ آف برتھ اس کو بتاتے ہیں کہ تو فلاں دن پیدا ہوا تھا۔ یہاں جتنے بھی پیدا ہوئے سب کو پوچھو کہ تم کب پیدا ہوئے، تمہارا ڈیٹ آف برتھ کون سا ہے، تو سارے لوگ بتا پائیں گے۔ 5 سال کے بچے کو پوچھو وہ بھی بتائے گا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کون سے ٹائم میں پیدا ہوا، کون سے گھڑی میں پیدا ہوا، کون سے منٹ میں پیدا ہوا وہ بھی لکھ کر رکھ لیتے۔ ماں باپ اس کو بتاتے کہ اس منٹ میں تو پیدا ہوا تھا۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ بتاؤ ہم میں سے کس کی موت کب آنے والی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک گاؤں کو ایک آدمی جانا چاہے اس کی تیاری کر لیتا۔ رمضان آ رہا نا، عید سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے، کپڑے بنا لیتے، ٹیلر کے پاس 20-25 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے کپڑے دے دیتے، پوری تیاری، شاپنگ کی تیاری، عید کے سیمیاں کی تیاری، مسجدوں کی تیاری، رمضان سے پہلے پینٹ وغیرہ کی پوری تیاری، عیدگاہوں کی تیاری۔ ایک بندہ سعودی جانا ہے اس کی تیاری 1 مہینہ پہلے سے کر لیتا، اور کوئی بندہ کسی کنٹری میں جانا اس کی تیاری کر لیتا۔ اور جس کا 10th کلاس کا ایگزام ہو یا کٹھین ایگزام ہے، ایک دم ٹف ایگزام ہے، وہ بندہ کیا کرتا؟ 6 مہینے پہلے سے، 1 سال پہلے سے اس کی تیاری کر لیتا کہ ایگزام ہے میرا، ایگزام کے لیے اگر میں تیاری کروں گا، پاس ہو جاؤں گا، کامیابی حاصل کروں گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ سوچو، قبر کے امتحان سے سخت، قبر کے ایگزام سے بڑا سخت ٹف ایگزام کوئی ہو سکتا ہے؟ 10th کلاس 1 مرتبہ فیل ہو گیا، دوسری مرتبہ لکھ سکتا ہے، دوسری مرتبہ فیل ہوا، تیسری مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ایگزام ہیں، 1 مرتبہ فیل ہوئے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اس کو چانس دیا جائے گا۔ 1 مرتبہ بندہ اس کے انٹرویو میں فیل ہوا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ ٹرائی تو کر سکتا ہے، مگر خبر کا امتحان، خبر کا ایگزام اتنا ٹف ہے کہ 1 مرتبہ آنکھ بند ہوئی پھر قرآن اٹھا کر پڑھ نہیں سکتا، 1 مرتبہ سجدہ کر نہیں سکتا، 1 مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتا، 1 مرتبہ بھی اللہ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے تجھے اور مجھے موقع دیا ہے، یہ آنکھیں اگر بند ہو گئی اس کے بعد کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں۔ جو لوگ اس ایگزام کے لیے محنت نہیں کرے، قبر کے امتحان کے لیے کوشش نہیں کرے، ان کے سامنے جب آسمان سے اجرائیل آ کر کھڑے ہوں گے، اجرائیل کی طرف اس کی نگاہ پڑے گی، اجرائیل کی نگاہ اس کے اوپر، اس کی نگاہ اجرائیل کے اوپر، آمنے سامنے جب اجرائیل اور بندہ ہوگا، انسان پکارے گا اماں بچا لو، بابا بچا لو، میرے بھائی بچا لو، دنیا والوں بچا لو، اللہ مجھے بچا لے۔ اس وقت اللہ نہیں سننے والا، اللہ نہیں سننے والا۔ اللہ کے اذان کے سننے کے بعد، اللہ کے نام کو سننے کے بعد،
मुअज्जिन पुकारने के बाद हमारे कानों में अजान पड़ती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कानों में आवाज पड़ने के बाद फजर की नींद, फजर का सुकून का आराम जो है हमें मस्जिद तक नहीं ला सका। अजान सुनने के बाद हम अपना शटर बंद करके मस्जिद में ना आ सके। अजान के सुनने के बाद हम अपना कारोबार, अपना बिजनेस छोड़कर अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सके। कल फरिश्ता कहेगा, तो अल्लाह तुझे जब पुकारता था, अल्लाह जब तुझे बुलाता था, अल्लाह रमजान के मुबारक रातों में पहली आसमान पे आके ऐलान करता था, है कोई माफी मांगने वाला, आ जाओ मैं माफ करने के वास्ते तैयार हूं। है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं मगफिरत करने के वास्ते तैयार हूं। है कोई जन्नत मांगने वाला, उसे मैं जन्नत देने के वास्ते तैयार हूं। अल्लाह जब तू बुलाता था तो अल्लाह की नहीं सुना ना, आज अल्लाह भी तेरी नहीं सुनेगा, आज अल्लाह तेरी नहीं सुनेगा। मेरे भाइयों, गफलत का पर्दा हमारे आंखों के ऊपर पड़ा है। ये गफलत का पर्दा हमारे पास जब इजराइल आएंगे रूह निकालने के लिए, उस वक्त एक पर्दा उड़ जाएगा। अट्ठे कट्टे लोग, करोड़पति लोग, अरबोपति लोग, जिनके अंडर में हजारों के डॉक्टर्स काम करते थे, जिनके अंडर हजारों के अस्पताल हुआ करते थे, क्या वो मौत से अपने आप को बचा पाए? दुनिया में कोई है मौत के फरिश्ते से व्यापार करने वाला? मौत के फरिश्ते से रिकमेंडेशन कर 1 घंटा अपनी मौत को रुकाने की ताकत रखने वाला इस दुनिया में किसी के पास ताकत है? रिश्वत देकर आज हम पुलिस को खरीद सकते हैं, रिश्वत देकर आज हम कोर्ट को खरीद सकते हैं, रिश्वत देकर लॉयर्स को और जजेस को आज हम खरीद सकते हैं। रिश्वत देकर एसपी को, कलेक्टर को खरीदा जा सकता है। रिश्वत देकर पॉलिटिकल लीडर्स को भी खरीदा जा सकता है। रिश्वत देकर इस दुनिया में हम अपना काम चला सकते हैं। अल्लाह का कोई फरिश्ता रिश्वत नहीं लेने वाला है। इस दुनिया के एग्जाम में पैसा खर्च कर एग्जाम पास इंसान हो सकता है, एग्जाम में इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। खबर के इम्तिहान में हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारा माल, हमारा मता, हमारा खानदान, हमारा बैकग्राउंड, हमारी ताकत, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारी कुव्वत, हमारा खजाना, हमारा नाम, हमारा नमूद, हमारा रौब, हमारा दबदबा खबर के अंदर फरिश्तों के सामने नहीं चलने वाला है। सिर्फ ईमान की ताकत खबर के अंदर काम आएगी। सिर्फ अल्लाह का कुरान खबर के अंदर काम आएगा। सिर्फ अल्लाह की किताब खबर के अंदर काम आएगी। तुम्हारे साथ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे बाप, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, मेरे मस्जिद के मुसल्ली और मेरे चाहने वाले, कुछ लोग मेरे कब्रिस्तान में आएंगे। तुम्हारे कब्रिस्तान में भी तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे मस्जिद के इमाम, तुम्हारे मस्जिद के मुअज्जिन, तुम्हारे मस्जिद के मुसल्ली, तुम्हारे मस्जिद के जमात वाले साथी, तुम्हारे चचा, तुम्हारे दोस्त अहबाब, वो तुम्हारी खबर तक आएंगे। कौन आकर क्या करेगा? कौन आकर क्या करेगा हमारे खबर में? आज हम खबर को भूल गए ना। इंसान खबर को भूल गया, इसीलिए तो गाफिल है। जो खबर को भूलता है वही गुनाह करता है। जो खबर को भूलता है वही अकड़ के चलता है। जो खबर को भूलता है, जो खबर की जिंदगी को याद नहीं करता, अपनी आखिरत को, अपनी मौत को, अपने खबर को जो बंदा भूल जाता है वही दुनिया में अकड़ के चलता है, वही तकब्बुर करता है, वही लोगों को हिकारत की निगाह से देखता है, वही लोगों को बुरी नजर से देखता है, वही लोगों को
कम निगाह से देखता है, वही दुनिया में लोगों पे जुल्म करता है, वही नमाज छोड़ता है, वही अल्लाह के अजान को सुनकर मस्जिद तक नहीं आता, वही जो खबर को भूलता है, अपने दुकान का शटर बंद कर कर अल्लाह का नाम सुनकर भी नमाज को नहीं आता। खबर एक ऐसी चीज है, एक मरतबा जाओ रात के 12-1 बजे 10 मिनट के वास्ते खबरस्तान में बैठो, सोचो हमारे से ज़्यादा ताकतवर हमारे दादा, हमारे परदादा, अकड़दादा, सकड़दादा, उनसे ज़्यादा ताकत रखने वाले लोग, हमारे पास कौन सी ताकत है भाई? है कौन सी ताकत हमारे पास? अट्ठे खट्टे लोग, पहाड़ों में घर बनाने वाले लोग, पहाड़ों को सुराख बनाकर पहाड़ों को हाथों से तोड़कर घर बनाने वाले लोग आज मट्टी में मिल चुके हैं। नमरूद जिसकी हुकूमत सारे दुनिया पर चली, कंदुकूर का एमएलए नहीं था, वो सिर्फ प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट का एमपी नहीं था, आंध्र प्रदेश का सीएम नहीं था, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसकी हुकूमत चलती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए उसके पास, मानो अल्लाह को, अल्लाह को मान जा, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह है, तुझे हुकूमत देने वाला अल्लाह है, तेरे दिमाग में सोचने की जो ताकत दिया वो भी अल्लाह ही दिया है, तेरे आंखों में जो रोशनी अल्लाह दिया है, तेरे हाथों में उठाने की ताकत अल्लाह दिया है, तेरे पैरों में चलने की ताकत अल्लाह दिया है, उस अल्लाह को मान ले। नमरूद क्या बोला मालूम? कौन अल्लाह? कहां का अल्लाह? मैं खुद खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तुम सबको पैदा करने वाला मैं हूं, सारे दुनिया में मेरी हुकूमत चलती है, ये पुलिस मेरे ऑर्डर पे काम करते हैं, ये मिलिट्री मेरे ऑर्डर पे काम करती है, ये लोग मेरे ऑर्डर पे झुकते हैं, मेरा हुक्म हो किसी को भी मैं कत्ल करवा सकता हूं, किसी को भी मैं जिला सकता हूं, मैं हूं बादशाह इस दुनिया में। अल्लाह ने क्या किया? कुरान पढ़ो, अल्लाह ने क्या किया? एक छोटी सी मच्छर को, मक्खी को नाक के जरिए से दिमाग में भेज दिया, बस खत्म। वो मक्खी उसको इतना सताने लगी, उसके दिमाग में ऐसे उसको डिस्टर्ब करने लगी, अपने पास में जो लोग बैठते थे उनसे कहता था कि जूती उठाओ, चप्पल उठाओ, मेरे सर पे मारो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। सारे दुनिया के डॉक्टर उसके अंडर में, सारे दुनिया के बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े दवा जानने वाले उसके कदमों में, उसके खिदमत में हुआ करते थे। सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, अपने हुकूमत, अपने पैसों से वो अल्लाह के अजाब से बच नहीं सका। आज वो ज़मीन में खबर में अजाब पा रहा है, उसका खबर उसके लिए जहन्नम का गड़ा बन चुकी। कारून कौन है भाई? हम में से कितना बड़ा मालदार है यहाँ? हमारे पास माल कितना है? हम कितने करोड़पति हैं? कारून का खजाना, उसके खजाने के चाबियां उठाने के लिए सिर्फ, उसका खजाना नहीं, उसके खजाने के चाबियां उठाने के लिए 70 ऊंट उसके खजाने की सिर्फ चाबियां, कुंजियां उठाया करती थी। आज वो कहां है? उसके खजाने के साथ जमीन में आज भी धस रहा है, अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो चुका है। मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? छोटा सा कांटा पैर में चुभे हमें बर्दाश्त नहीं है, आंख में छोटा सा कांटा चुभे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दांत खराब हो जाए, कीड़ा लग जाए, बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, कान में एक कीड़ा चला जाए, कीड़ा नहीं चूंटी कान में चला जाए, रोते बैठ जाएंगे हम, तड़पेंगे तड़पेंगे, अस्पताल भागेंगे, कोशिश करेंगे कीड़ा कैसे निकल जाए। अरे अल्लाह के बंदो, कीड़े से डरने वाले अल्लाह के बंदो, छोटी सी चूंटी से डरने वाले अल्लाह के बंदो, एक कांटा आंख में चुभे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते,
قبر کے عذاب سے، قبر کے انگاروں سے، قبر کے بچھوؤں سے، قبر کے سانپوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے انگار سے تمہیں مجھے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، قبر کے سانپوں سے ڈرو، قبر کے بچھوؤں سے ڈرو۔ جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جو اللہ کے حکموں پر چلیں گے، جو اللہ کی بات مانیں گے، رسول اللہ کی بات جو مانیں گے، اللہ کے قرآن کی جو تابع داری کریں گے، اللہ کے قرآن سے جو محبت کریں گے، ان کے خبر میں کبھی بھی دوزخ کا آگ، دوزخ کے سانپ، جہنم کے سانپ، قبر کے بچھو، قبر کے سانپ ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ جب انسان کی موت آ جائے گی، اس کے ہاتھ میں اگر انگوٹھی بھی ہوگی نا 5,000 کی، 10,000 کی، بچے اس کو بھی نکال لیتے۔ بولو ارے باوا، تیرے باوا کو بہت پسند رہے انگوٹھی، جانے دے رے باوا، انگوٹھی لگا کے جانے دے قبرستان میں۔ بچہ کیا بولتا؟ کیا کرتے بھائی، قبرستان میں جاتے، مٹھی میں ملنا نا، انگوٹھی کہیں کو نکال لیتے، نہیں آیا تو انگلی کاٹ کو، انگلی کٹ کر کے انگوٹھی نکالیے سے لوگ ابھی دنیا میں ہے۔ میں مروں گا، آپ مریں گے، مرتے ہی ہماری پراپرٹیز، ہمارا مال، ہماری آستی ہمارے بچوں کے نام پہ آ جائے گی۔ میرے سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ جائے گا، آپ کے سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا جتنا پراپرٹی ہے کسی اور کے نام پہ آ جائے گا۔ ہمارے بچے 4 دن کے بعد ہمیں بھول جائیں گے، ہماری بیوی 4 دن کے بعد ہمیں بھول جائے گی، ہمارے ماں باپ 4 دن کے بعد ہمیں بھول جائیں گے، ہمارے دوست احباب 4-5 دن کے بعد ہمیں بھول جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہمیں جو پہنانے والا کفن ہے نا، وہ کفن بھی کاسٹلی نہیں خریدیں گے بچے کاسٹلی کفن نہیں خریدیں گے۔ آپ ارے بھائی، آپ میں سے کون ہے جن کے بڑے انتقال ہو گئے 500 میٹر کا کفن کون پہنایا بھائی؟ 40 روپیہ 20 روپیہ میٹر کا جو کفن ہے نا، یوں کرتے ہی پھٹ جائے گا کفن، چیپ ایک دم بالکل گھٹیا، وہی کفن خریدیں گے۔ کوئی کاسٹلی عطر نہیں خریدے گا، کوئی کاسٹلی کفن نہیں خریدے گا، کوئی کاسٹلی چیزیں نہیں خریدے گا۔ مردہ ہے نا مٹھی میں ملنے والا۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئیں گے، ہمارے ساتھ ہماری نمازیں، ہمارے ساتھ ہمارے عبادتیں، ہمارے ساتھ ہمارے روزے، ہمارے ساتھ ہمارے صدقات، ہمارے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے ساتھ آئیں گے۔ یہی اللہ سے لڑ کر ہماری مغفرت کروا سکتے ہیں، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے پراپرٹیز، ہمارے جائیداد، ہمارے آستی کیا ہمارے خبر میں آتے؟ کسی کی خبر میں کسی کے زمین کے کاغذات آتے؟ کسی کی خبر میں کسی کا بچایا ہوا خزانہ سونا چاندی آتا؟ کسی کے خبر میں کسی کے بچایا ہوا آستی اور پراپرٹی آتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آستی نکو کماؤ، بزنس نکا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ کے جانے والے دنیا کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آنے والے اعمال کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہم کتنا ٹائم نکال رہے ہیں۔ اس بات کو سوچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ 60-70 سال کے لائف کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہزاروں سالوں تک ہم سب کو خبر میں سونا ہے نا، اس خبر کے لائف کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جو 24 گھنٹے کی زندگی، 20/4 گھنٹوں کی زندگی، ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ 20/4 گھنٹوں کی زندگی میں کیا 20/4 منٹ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ کیا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟
20/4 کی زندگی میں 5 وقت ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کے نمازوں میں کیا پورا دھیان، ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہے؟ 10 منٹ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا 10 منٹ میں 5 منٹ کیا میرا دھیان اور دماغ، دل کیا اللہ کی طرف ہے؟ 20/4 کی لائف میں ہم موبائل کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ فیس بک کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، یوٹیوب کے لیے، نیوز دیکھنے کے لیے، ٹی وی کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں اپنی 24 گھنٹوں کی لائف میں؟ اور اللہ کی کتاب قرآن کے لیے ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ چھٹنے والی زندگی، چھوڑ کے جانے والے دنیا، چھوڑ کے جانے والے لائف، چھوڑ کے جانے والے آستی، چھوڑ کے جانے والے پیسہ، چھوڑ کے جانے والی دولت، چھوڑ کے جانے والے موبائلز، چھوڑ کے جانے والے پراپرٹیز کے لیے ہم اتنا ٹائم جب نکال رہے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن ساتھ میں آنے والا ہے، کیا اس قرآن کے لیے ہم 5 منٹ روزانہ ٹائم نکال رہے ہیں؟ کیا روزانہ ہم 5 منٹ اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سوچو، کون ہے کوشش کرنے والا اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے؟ اللہ کی کتاب ہماری نظروں میں اس کی عزت کیا ہے؟ ہمارے نظروں میں قرآن کی محبت کیا ہے؟ ہمارے نظروں میں قرآن کا پیار کیا ہے؟ ہمارے نظروں میں قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ ہم جتنا ویلیو، ہم جتنا ٹائم موبائل کے لیے، انسٹا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے دے رہے، کبھی ہم قرآن کے لیے ٹائم نکالیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے پیار کرتا ہے، جو قرآن سے عشق کرتا ہے، اس کے قبر میں دفن ہونے کے بعد، اس کو قبر میں دفن کر کے اس کے بھائی، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار جب پورے قبرستان سے چلے جائیں گے، اس کی قبر میں ایک نورانی شکل سے، ایک شکل نورانی اس کو نظر آئے گا۔ بندہ پوچھے گا، میرے قبر میں میرا باوا، میرے بھائی، میرے دوست احباب، میرے جگری فرینڈز، میرے بیوی، میرے بچیاں، میرے بچے، کوئی میرے قبر میں آئے نہیں، تو کون ہے میرے قبر میں آنے والا؟ وہ جو نور، وہ جو روشنی ہے، وہ کہے گا میں سورہ یاسین ہوں جو روزانہ فجر کے بعد تو تلاوت کرتا تھا، میں سورہ ملک ہوں روزانہ تو عشاء کے بعد تلاوت کرتا تھا، میں قرآن ہوں اللہ کا جس سے تو روزانہ ٹائم نکال کر مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرے سے باتیں کرتا تھا، اللہ سے بات کرتا تھا، میں وہ کتاب ہوں جب تک تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، جب تک میں تیرے ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں بے وفا دوست نہیں ہوں، میں با وفا دوست ہوں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے خبر میں ہم سے بات کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ عشاء کے نماز کے بعد روزانہ سورہ ملک تبارک الذی سورہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے قبر کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے، اس کے قبر میں کبھی جہنم کے سانپ، قبر کے بچھو، قبر کے انگار اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کے نیکیاں کم ہوں گے، اللہ اس کے حق میں دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہوگا، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں بھیج، اللہ کی کتاب قرآن کھڑا ہو جائے گا، سورہ ملک کھڑا ہو جائے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ اس بندے کو دوزخ سے بچا کر جنت میں بھیجنا۔ اللہ کہے گا اے قرآن، اے سورہ ملک، تو دیکھتا نہیں کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کے نیکیاں کم ہیں؟ کہے گا یا اللہ وہ سب مجھے معلوم نہیں، روزانہ یہ عشاء کے بعد سورہ ملک تبارک الذی پڑھتا تھا، اس کو جنت میں بھیجنا ہے، لازم بھیجنا ہے۔ اللہ کہے گا اس کے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، کیسے بھیجوں؟ اللہ کا قرآن اللہ سے لڑے گا،
اللہ کے سامنے بلند آواز سے کہے گا یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج یا مجھے قرآن سے نکال. اللہ کا قرآن کہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے کے جائیں گے. جنت کا فیصلہ اس کے اوپر کر دے گا. تمہارے میرے باوا دادا پردادا رشتہ دارا دوست احباب جورو بچے بیویاں اڑوس پڑوسیاں مسجد کے امام مسجد کے متولی مسجد کے ذمہ داران جماعت کے ساتھی ذمہ داران مؤذن صاحب دوست احباب ہم جن دوستوں کے چکروں میں جو دنیا کے مستی میں اللہ کی عبادت سے جو غافل ہو گیا نا یہ سارے کے سارے ہماری طرف دیکھنے کے واسطے بھی تیار نہیں ہوں گے اس دن. ایک نیکی اماں سے پوچھو اماں بولے گی کون ہے تو تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. ایک نیکی بھائی سے پوچھ ارے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں دنیا میں ختم ہو گیا. ایک نیکی اپنے دوستوں سے پوچھو دوست تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے. ارے دنیا میں 5,000 پوچھ کے دیکھو دوست کو رات میں ضرورت پڑی 5,000 کے لیے فون کرو. دوسرے ٹائم فون بھی نہیں اٹھاتا موبائل سائلنٹ میں رکھ کے سو جاتا. وفادار دوست بھی ہے دنیا میں. میں اکثر کی بات کر رہا ہوں. ضرورت کے وقت انسان کو دنیا میں ہی کام نہیں آتا. انسان 4 دن کے مرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. کون ہے ہم میں سے ہمارے باوا دادا پردادا کے لیے روزانہ یاسین سورہ ملک قرآن پڑھ کر ہم کتنا بخش رہے ہیں. ہم روزانہ کون ہے ہمارے ماں باپ کو یاد کر کے بخشنے والے جن کے ماں باپ جن کے دادا پردادا مرحومین ہیں. تم جتنا تمہارے بڑوں کو یاد کر رہے ہو نا تمہارے بچے اتنا بھی بعد میں یاد نہیں کریں گے. یاد تمہارے آستی سے انجوائے کریں گے تمہارے پیسوں سے مستی کریں گے تمہارے پیسوں سے بڑے بڑے ٹی ویاں خرید کر گھروں میں رکھیں گے تمہارے پیسوں سے آئی فون بھی خرید لیں گے تمہارے پیسوں سے بنگلے بھی بنا لیں گے تمہارے کمائے ہوئے پیسوں سے کار گاڑی سب کچھ خرید لیں گے انجوائے لائف گزار لیں گے. مگر تمہارے پیسوں سے یہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کر مسجدوں میں مدرسوں میں خرچ کر یا اللہ میرے باوا میرے اماں کی مغفرت فرما ایسے کرنے والے اولاد نظر نہیں آئیں گے پھر اللہ ماشاء اللہ. وہ کہاں تمہیں آخرت میں ساتھ دے سکتے ہیں. آخرت میں قبر میں قیامت کے بعد ہمیں ساتھ دینے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے. ہمیں ساتھ دینے والا دوست اللہ کا کلام وفادار دوست. کون کون اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کیا میں پتھروں کے سامنے بیان کروں گا بھائی. ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. اللہ کا تیلگو میں پڑھو بھائی کوئی منع نہیں کرتا. عربی نہیں آتی نا تیلگو میں آج سے شروع کر لو اور مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر عربی سیکھنے کی کوشش کرو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مبارک رات میں کہہ رہا ہوں مبارک گھڑیوں میں اللہ کی قسم تم قرآن سیکھنے کے لیے مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تم شروع کرو گے نیت کرو گے یا اللہ مرتے دم تک تیرے قرآن سے میں وفا کروں گا قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا قرآن سیکھ کر تیرے سامنے آؤں گا تیرے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. تم وفا کرو اللہ کے قرآن کے ساتھ نیت کرو اللہ کی قسم ہمارے مرنے کے بعد یہ کلام نورانی شکل میں ہمارے قبروں میں آئے گا. یہ قرآن اللہ سے لڑ کر جنت میں لے کے جانے والا سفارشی بنے گا. تم نیت تو کرو روزانہ ٹائم تو 10 منٹ نکالو. سورہ ملک پڑھنے کے لیے 10 منٹ ٹائم لگتے بس. سب نیت کریں گے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سارے بھائیوں کو اللہ کے کلام کو ہم سب کا سفارشی بنائے. اس کلام کی سفارش سے اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یو پی کے علاقے میں ایک بوڑھے آدمی تھے جن کا انتقال ہو گیا.
کچھ لوگ قبرستان میں خبر کھودتے ہوئے ان کی خبر بھی کھود گئی، ان کی خبر کھود گئی، دیکھا چہرہ روشن ہے، چہرہ چمک رہا ہے، جنت کی خوشبو آ رہی خبر سے، خبر میں دیکھا تو جنت کے پھول پڑے ہیں، جنت کی ہوا چل رہی ہے۔ خبر دیکھنے والے نے کہا کہ ارے جنت تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے، خبر میں پتا کرے کہ کس کی لاش ہے، کون ہے بندہ، ریسرچ کرے، پتا کرے، پتا کرتے 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 بڑے بڑے علماء کرام یہ واقعہ اپنے کتابوں میں لکھے ہیں، بہت سارے علماء کرام یہ واقعہ بیان کرے ہیں، بیان کر کے ریسرچ کرتے 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 سرچ کرتے ان کے گھر پہ پہنچ گئے۔ بوڑھی اماں تھی گھر میں، بوڑھی اماں سے پوچھا کہ اماں تمہارا جی کون سا عمل کرتے تھے، کس عمل کے برکت سے اللہ تمہارے اجی کے خبر کو جنت کا باغ بنا دیا؟ ان کی خبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی خبر میں جنت کی ہوا چل رہی ہے، ان کا چہرہ آج بھی چمک رہا ہے، ان کے بدن کا جو کفن ہے وہ آج بھی چمک رہا ہے، کفن پہ میل تک نہیں لگا، مٹی تک نہیں لگا۔ وہ اماں بولی میرا جو شوہر تھا وہ کوئی مفتی نہیں تھا، وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، وہ کوئی بڑا دین کا داعی بھی نہیں تھا، کوئی بڑا ذمہ دار بھی نہیں تھا، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، مگر اس کو قرآن سے محبت ہو گیا، قرآن سے محبت ہو گئی ان کو۔ قرآن اٹھاتے تھے روزانہ، وضو بنانے کے بعد قرآن کھولتے تھے، ایک ایک حرف ایک ایک لائن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، یا اللہ اس میں جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مگر تو جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، تو جو بھی لکھا ہے حقیقت لکھا ہے۔ اس قرآن کو آنکھوں سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور اوپر رکھ دیتے تھے۔ دوسرے دن بھی قرآن اٹھاتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے، انگلیاں پھیرتے تھے، اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں پڑھ بھی نہیں سکتا، یا اللہ مگر تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ ایک لائن کے اوپر انگلی، دو لائن کے اوپر انگلی پھیرتے تھے، آنکھوں سے قرآن کو لگاتے تھے، اوپر رکھ دیا کرتے تھے، یہ عمل کرتے تھے۔ اس قرآن کے محبت کے برکت سے اللہ ان کے خبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ قرآن سے محبت معمولی چیز نہیں، سب لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے بھائی، روز جمعے میں ایج بولتے، کیا جمعے میں بیان کرنے والوں کو بیان سن کو یہ ایج بولتے۔ روٹین لائف چھوڑو میرے بھائیو، روٹین لائف چھوڑو۔ کل نہیں پرسوں کا واقعہ بھی میں خطبہ بھی نہیں پڑھا، اچانک یاد آ گیا تو میں وہاں سے بیان شروع کر دیا۔ کل نہیں پرسوں میری گاڑی میں بیٹھے، میرے ساتھ آئے، بولے مولانا کل اس جگہ جانا ہے ہم لوگوں کو، اچانک سے موت آ گئی۔ کل رات میں ہمارے ایک ابھی نیلور میں ڈاکٹر افسر صاحب تھے، بہت اچھے آیورویدک ڈاکٹر بھی تھے، ان کے چہرے پہ جھلیاں ابھی تم نہیں دکھا سکتے، اتنے ماشاءاللہ۔ ان کے گھر کو میں جب جاتا تھا کچھ چیزیں فیض ان سے میں بھی حاصل کرتا تھا، آیورویدک جڑی بوٹیوں کے تعلق سے معلومات کرنے کے لیے۔ وہ جو پانی گھر میں پیتے تھے نا، انانس کا پانی اور الگ الگ ایسے ان کے گھر میں پروٹین کی چیزیں، ایسے جڑی بوٹیاں وہ استعمال کرتے تھے اور دوسروں کو دیتے تھے۔ ان کی دوائی جو استعمال کرتا تھا وہ بھی صحت یاب ہو جاتا تھا، وہ بھی صحت اس کو بھی مل جایا کرتی تھی۔ اتنے صحت مند آدمی، ایک ہفتہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اچھا ہوں بیٹا، بہت اچھا ہوں، روزے کیسے گزر رہے ہیں، بات کرے۔ 2 دن کے بعد خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اٹھے آرام سے چلتے پھرتے ہیں، تھوڑے ہیلتھ ایشوز چھوٹے موٹے، اچانک سے اس رمضان میں کئی نوجوان لوگ انتقال ہو گئے، اٹھے کٹے باڈی بلڈرز۔ میرے بھائی کس کو پتا کہ کس کی موت کب آنے والی ہے؟ ہم کب اللہ کے طرف سے بلاوا آئے گا، ہم کب جائیں گے؟ میری موت ابھی آ سکتی ہے راستے میں، ابھی بیان کرتے کرتے کتنے علماء کی موت نہیں آئی، نماز پڑھتے ہوئے کتنے لوگوں کی موت نہیں آئی، باتھ روم میں گئے ضرورت پوری کرنے کے لیے، باتھ روم سے باہر آنے سے پہلے موت آ گئی۔ میرے بھائیوں یہ غفلت ہے نا، کل بدلوں گا، پرسوں بدلوں گا،
जिंदगी अभी लंबी है ना, ये रूटीन लाइफ छोड़ो, जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह का कैमरा मेरे ऊपर है, मैं क्या कर रहा हूँ 24 घंटों में अल्लाह देख रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, फरिश्ते लिख रहे हैं इस तरफ की, मैं नेकी कर रहा हूँ इस तरफ का फरिश्ता लिख रहा है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, अल्लाह 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ रखा है, तुम नेकी करोगे वो भी लिखेंगे, बुराई करोगे वो भी लिखेंगे। अगर हमारे नेकियां ज़्यादा है हमारी जन्नत आसान, अगर हमारी ज़िंदगी में बुराइयां ज़्यादा है समझो कि हम दोज़ख में जाने वाले हैं। ऐसे अल्लाह से डर कर जो 24 घंटों की लाइफ गुजारेगा वो बंदा कभी भी गुनाह नहीं करेगा, कभी भी उसकी नमाज नहीं छूटेगी, कभी भी उसके रोज़े नहीं छूटेंगे, कभी भी अल्लाह के कुरान से वो दूर नहीं भागेगा, कभी भी वो गीबत नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, दूसरों को हिकारत की निगाह से नहीं देखेगा। इंसान अगर जान लेगा ना कि अल्लाह का कैमरा मेरे ऊपर है, जिस तरीके से पुलिस का कैमरा अगर है, ट्रिपल ड्राइविंग कोई कर रहा है, एक को उतारेगा 2 चले जाएंगे कि पुलिस का कैमरा हमारे ऊपर है। चोर चुराने के लिए अगर जाएगा ना, दुकान के पास देखेगा कैमरा है दुकान के पास, चोर चुराने से बच जाएगा ना। अगर डाकू जाएगा डाका करने के लिए, कैमरा देखेगा वापस चले जाएगा। और अगर पुलिस का सायरन आ गया 10 बजे के बाद, पुलिस की गाड़ी आ रही, सायरन सुनने के बाद हमारा शटर बंद हो जाएगा, ये पुलिस से डर कर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कैमरा हमारे ऊपर है, हम जो जो कर रहे हैं अल्लाह सब लिख रहा है। अच्छे का बदला जन्नत में देगा, बुराई का बदला दोज़ख में हमको पाना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सब नेक बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान के मुसलमान बनो न को भाई, अल्लाह के वास्ते रमज़ान के मुसलमान बनो न को, रमज़ान के नमाजी बनो न को। क्या सिर्फ 1 महीने की जन्नत कोई चाहता है? इसमें से कोई है सिर्फ हमको 1 महीने की जन्नत दे अल्लाह, 11 महीने दोज़ख में जला, कोई चाहता है? अल्लाह 12 महीने हम गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अल्लाह को ठुकरा रहे हैं। 24 घंटों में 24 मिनट भी अगर बंदा अल्लाह को याद नहीं कर रहा है, उसके जमीन पर रहकर बंदा गुनाह करता है, उसके आसमान के नीचे बंदा गुनाह करता है, उसका दिया हुआ पानी पीकर बंदा गुनाह करता है, उसके दिए हुए आंखों से देखता, उसके दिए हुए कानून से सुनता, उसके दिए हुए दिमाग से सोचता, उसके दिए हुए टैलेंट को यूज और इस्तेमाल कर कर कमाता है। अगर अल्लाह आंखों में रोशनी नहीं देता, तुम्हारी पूरी आस्ती लगाकर, पूरी दौलत लगाकर क्या आंखों में रोशनी वापस ला सकते? किसी की किडनी फेल हो जाए, क्या हम पूरी प्रॉपर्टी लगाकर अपनी किडनी खरीद कर कोई लगा सकते? एक दिन के लिए हमारा पेशाब बंद हो जाए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर अल्लाह के तरफ से बंद हो जाए, पूरे डॉक्टर्स क्या हमारा पेशाब चलवा सकते हैं? ऑक्सीजन अगर अल्लाह 5 मिनट के लिए रोक ले, क्या बंदा ऑक्सीजन खरीद सकता है? जिनके बाल सर से निकल गए ना, सारे दुनिया के साइंटिस्ट बाल ओरिजिनल क्यों नहीं बना पा रहे भाई? सारे दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर आज तक एक ओरिजिनल बाल नहीं बना सके। अल्लाह कहता है एक मक्खी भी तुम नहीं बना सकते, एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकते, एक मच्छर का पर भी नहीं बना सकते। तुम्हारी हैसियत क्या है रे बा? मट्टी से बने, मट्टी में मिलने वाले हो। क्यों अल्लाह की तरफ नहीं आते? क्यों अल्लाह की तरफ नहीं पलटते? क्यों अल्लाह की ताकत को नहीं मानते? किसी का हेल्थ अगर बिगड़ जाए, जो डॉक्टर कह रहे किडनी फेल हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, जो डॉक्टर से हाथ उठाते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, माफ कर दो। उनसे बोलो दुनिया देंगे हम तुमको। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों की मौत हो रही, जिनके अंडर में लाखों के अस्पताल है, वो पैसा फेंक कर अपना हेल्थ क्यों नहीं बना रहे?
میرے بھائیوں طاقت صرف اللہ کی ہے، اس اللہ کو مان جاؤ، اس اللہ کے راستے پہ چلو، اس اللہ کے حکموں پہ چلو، اس اللہ کو پسندیدہ زندگی گزارو، ہماری دنیا بھی بنے گی، مرنے کے بعد اللہ جنت کا بھی ہمیں وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کے مسلمان نہیں بنتے نا، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے بعد بھی نماز پڑھو، رمضان کے بعد بھی، کیونکہ یہ نماز آج سے 6 دن پہلے دلی سے مجھے فون آیا ایک نان مسلم بھائی کا، مسلمان کا نہیں، نان مسلم بھائی کا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر گارو నేను మీ వీడియోస్ آندھرا کا تلنگانہ کے ہیں، وہ دلی میں سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، اور آپ کے یہ سوشل سروس بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھا لگا مجھے، اور مجھے آج کل اسلام کی طرف میرا دل کھینچ رہا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے۔ میں اس کو تیلگو لینگویج میں کچھ PDF کتابیں قرآن وغیرہ اس کو میں بھیجاتا ہوں، وہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ وہ نماز بھی شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے مولانا میں بہت ایکسرسائز کرتا تھا، بہت ایکسرسائز کرتا تھا، مگر جب سے میں نماز شروع کیا ہوں، جب سے میں سجدہ شروع کیا ہوں، جب سے میں وضو بنانے لگا ہوں، مجھے پورے ایکسرسائز وضو میں نماز میں نظر آ رہے ہیں۔ آنکھ پریشر وضو میں مجھے ہو جا رہا، ناک میں پانی چڑھا رہا ہوں پورا وائرس نکل جائے گا، منہ دھو رہا ہوں، پیر دھو رہا ہوں، انگلیوں میں خلال کر رہا ہوں، اور داڑھی کا یہ جو سر کا مساج کر رہا ہوں، بہت سکون مجھے محسوس ہو رہا، رکوع کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا کہ دنیا میں نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں ہے، نماز سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ میں سجدہ کر رہا ہوں، مجھے سکون مل رہا، میں ڈپریشن کا مریض ہو چکا تھا، مگر میں جب سے سجدہ کرنے لگا مجھے آرام کی نیند بھی آ رہی۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا، اس کا بلڈ اس کے سر کی طرف ہوتا ہے، پورا بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے باڈی میں، پورا باڈی کا ایکسرسائز ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ایکسرسائز، سب سے بڑی سکون کی عبادت نماز ہے۔ نان مسلم الحمدللہ بھی وہ نمازی بن گئے۔ اللہ ہم سب کو بھی نماز کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نماز ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، یہ نماز ہمیں قبر میں سانپ اور بچھو سے بچائے گی، یہ نماز ہمیں قبر میں روشنی کا کام کرے گی۔ ایک مرتبہ 5 منٹ کے واسطے ایک کمرے میں جاؤ، لائٹ بند کرو، فین بند کرو، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اکیلے بیٹھو، رات کے 1 بجے، لائٹ فین سب بند کر دو، کھڑکیاں بھی بند کرنا، ہوا نہیں آنا، 10 منٹ بیٹھ کر سوچو کہ اس اندھیری کمرے میں ہماری زندگی کیسی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا، آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتا، روشنی کے بغیر نہیں رہ سکتا، فین کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے بندے خبر میں کوئی فین نہیں ہوگا، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگا، بستر نہیں نا، ہم کو نیند نہیں آتی، اے سی کی عادت ہو گئی نا، اے سی نہیں، نیند نہیں آتی۔ 10 منٹ کرنٹ نکال لیا، 10 منٹ بجلی چلی گئی، کرنٹ چلا گیا، نیند نہیں آتی، فوراً فون لگاتے، کرنٹ کب آتا؟ اللہ کے بندو، خبر میں کون سا کرنٹ، کون سی روشنی، کون سا پنکھا، کون سا فین، کون سی اے سی، کون سا چراغ؟ نماز پڑھو، یہ نماز تمہارے خبر میں روشنی کا کام دے گا، اللہ کا چراغ، جنت کا چراغ تمہارے خبر میں روشن کرے گا۔ نماز پڑھو، جنت کی کھڑکی کھلائے گا، نماز پڑھو، جنت کا بچھونا بچھوائے گا، نماز پڑھو، اللہ نماز کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ہے نا مولانا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی زندگیوں میں تیرا قرآن کا نور نصیب فرما، قرآن پہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت وفا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، اقارب، دوست احباب، اڑوس پڑوسی، ہمارے بیویاں، ہمارے بچے، ان سب کو ہدایت دے، صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، تیری محبت دے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، تیرے قرآن سے تعلق جوڑ دے یا اللہ، ان سب کا تیرے قرآن سے تعلق جوڑ دے، سارے امت مسلمہ میں ہدایت کے ہاؤں کا عام فرما، سارے امت میں ہدایت کے ہاؤں کا عام فرما، خاص طور پر فلسطین، غازہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، رحم فرما، کرم فرما، وہ تیرے ایمان والے بندے ہیں، تیرے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان راگی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ، یا اللہ وہ ظلم سہنے کے بعد بھی، وہ مار کھانے کے بعد بھی، وہ گولیوں کے درمیان میں بھی، یا اللہ وہ بندے تیری عبادت نہیں چھوڑ رہے، تیرا قرآن نہیں چھوڑ رہے، تیری محبت نہیں چھوڑ رہے، تیری مسجد اقصیٰ نہیں چھوڑ رہے، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں چھوڑ رہے، تیرے پیارے رسول کی سنتیں نہیں چھوڑ رہے، یا اللہ کھانا نہیں ان کے پاس، پانی نہیں ان کے پاس، یا اللہ سحری کا انتظام نہیں، افطاری کا انتظام نہیں، پتے کھا کر وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے، یا اللہ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، سارے نعمتیں ہیں، پھر بھی ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں، پھر بھی ہماری عبادتیں چھوٹ رہی ہے، پھر بھی ہمارا تیرے سے تعلق ختم ہو گیا، یا اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہماری ان کمزوری کو، اس کمزوری کو معاف فرما، ہمیں ہدایت کے دولت سے مالا مال فرما، تیری رضامندی نصیب فرما، سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت میں ہدایت پھیلنے کا ہم سب کو ذریعہ بنا دے، تیرا قرآن کا نور، قرآن کا پیغام سارے دنیا میں پھیلانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپسی جھگڑوں کو ختم فرما، آپسی اختلافات کو ختم فرما، آپسی عداوتوں کو ختم فرما، آپسی نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے بیچ سے نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ ہندوستان میں الیکشن کا موقع ہے، مسلمانوں کو اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہندوستان کے لیے ایک اچھا حکمران کا انتظام فرما، ہندوستان کے لیے یا اللہ کمزور طبقے پہ رحم کرنے والا، کمزوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا حاکم کا ہندوستان کے لیے، سارے دنیا کے لیے بھی امن کی سوچ رکھنے والے حاکموں کا انتظام فرما، یا اللہ ہمارے اعمال ہم سب کو صحیح کرنے کے توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو مشکلات میں پھنسے ان سب کی مشکلات کو یا اللہ دور فرما، جو قرضوں میں پھنس چکے ہیں ان کے قرضوں کے پھٹنے کے شکل صورتیں پیدا فرما، جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ قرضوں میں ہیں ان کے قرضوں کے پھٹنے کی شکل صورتیں پیدا فرما، ہم سب کو تیرے سامنے سجدہ کی توفیق دے، صرف رمضان کے مسلمان نے ہمیشہ کے ہم سب کو مسلمان بنا دے، پنجگانہ نمازی بننے کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، تیرے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تیرے سے بات کرنے کا یا اللہ وہ خوش قسمت یا اللہ لوگوں میں سے، تیرے بات کرنے والے خوش قسمت لوگوں میں سے ہمیں شمار فرما دے، تیرے قرآن سے وفا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم جتنا بھی مانگے ہیں قبول فرما دے، پیارے حضور جتنے بھی خیر کے لائن سے ہم سب کے لیے دعائیں مانگے ہیں ان سب میں ہم سب کا حصہ شامل فرما دے، ہمارے پیارے نبی جن شرور سے پناہ مانگے ہیں ان سارے چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے پیارے حضور کے محبت کے صدقے میں قبول فرما دے، اللہم تقبل دعانا بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to